السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ محکمہ برقی میں 1422 جائیدادوں پر عنقریب تقررات، دسمبر تک تقررات کا عمل پورا کر دینے حکومت کا فیصلہ۔ تہمتوں اور الزامات کی پرواہ کیے بغیر مجلس بہار کے انتخابات میں حصہ لے گی، حیدرآباد میں مقیم بہاری نوجوانوں سے صدر مجلس کا خطاب۔ ساؤتھ زون میں 146 روڈی شیٹس بند، فرینڈلی پولیسنگ کے تحت اقدام۔ رامکوٹ کے پاس 20 سپٹمبر کو پیش آئے قتل میں ملوث 4 افراد دوسرے ہی دن مبینہ طور پر خود سپرد۔ اور 28 سپٹمبر کو تلنگانہ کے تمام میڈیکل شاپس بند، حکومت پر ہراسانیوں کا الزام۔ اور اب تفصیل۔ تلنگانہ حکومت نے محکمہ برقی میں 1422 جائیدادوں پر تقررات کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر برقی جگدیشور ریڈی نے بتایا کہ اسسٹنٹ انجینئرز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ وزیر برقی نے بتایا کہ ٹرانسکو میں 124 الیکٹریکل اور 22 سول جائیدادوں کے لیے تقررات کیے جائیں گے۔ جائیدادوں پر تقررات کے لیے JNTU کے تحت تحریری امتحان منعقد کیا جائے گا۔ میکینیکل شعبے کے لیے 195 جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ وزیر برقی نے بتایا کہ دسمبر تک تقررات کے عمل کو پورا کر لیا جائے گا۔ 1 جنوری سے نئے ملازمین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ تقررات کے سلسلے میں امیدواروں کو اگر درمیانی افراد کسی بھی طرح کا وعدہ کرتے ہوئے رقم طلب کرتے ہیں تو وہ سیل نمبر 8332983914 پر شکایت کر سکتے ہیں۔ درمیانی افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ SPDL کے امیدواروں کے لیے امتحان 8 نومبر، جینکو کے لیے 14 نومبر، SPDCL کے لیے 22 نومبر اور ٹرانسکو کے لیے 29 نومبر کو امتحان منعقد ہوں گے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور نجمہ ہبت اللہ نے کہا ہے کہ مدرسوں کے تعلیمی نصاب میں مداخلت کے بغیر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے بتایا کہ پٹنہ کے موتیہاری اور ممبئی میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا اور مولانا آزاد نیشنل اکیڈمی فار اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ممبئی میں 1500 بچوں کو مختلف تربیتی کورسز سکھائے جا رہے ہیں، جس سے 200 لڑکیاں استفادہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزارت اقلیتی امور کی جانب سے ہر سال پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اور میرٹ کم مینس کی 46 لاکھ روپے کی اسکالرشپس دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو 33% ریزرویشن کی بات کی جاتی ہے، لیکن ان کی وزارت کی جانب سے 46% لڑکیوں کو یہ اسکالرشپس دی جا رہی ہیں اور مسابقتی امتحانات جیسے میڈیکل، انجینئرنگ، تکنیکی اداروں، سول سروس میں کامیابی کے لیے اقلیتی امیدواروں کو تربیت کا انتظام کیا گیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ شمالی ہند کی ریاست بہار میں مجلس تہمتوں اور الزامات کی پرواہ کیے بغیر پوری طاقت کے ساتھ سیمانچل کے علاقے میں اسمبلی انتخابات میں نہ صرف حصہ لے گی بلکہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے تمام کے لیے انصاف اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کرے گی۔ حیدرآباد میں مقیم بہاری طلباء اور نوجوانوں اور معززین علماء کرام سے دارالسلام میں خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ملک کو آزاد ہوئے قریب 70 سال گزر چکے ہیں، لیکن مسلمان آج بھی اپنے بنیادی حقوق کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری ملک میں انتخابی جمہوریت میں حصہ لے کر ہی مسلمان اپنی نمائندگی اور سیاسی طاقت کے ذریعے اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں شریک افراد سے اپیل کی کہ وہ انتخابات کے موقع پر اپنے علاقوں کو واپس جائیں اور جہاں مجلس موجود ہیں وہاں مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور جہاں مجلسی امیدوار موجود نہیں ہیں وہاں BJP کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ بہار مجلس کے صدر اختر الایمان نے موبائل فون کے ذریعے جلسے سے خطاب کیا۔
مجلس کے معتمد عمومی احمد پاشا قادری نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ حیدرآباد میں مقیم بہاریوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی جو پرجوش انداز میں نعرے لگا رہی تھی۔ بس گزارش یہی کرنا ہے کہ 5 نومبر کو جو پولنگ ہے، جس اسمبلی حلقہ جات میں اگر آپ رہتے ہیں جہاں سے مجلس کا امیدوار ہوگا، تو میری آپ سے دربندانہ اپیل ہے کہ آپ ضرور تکلیف اٹھا کر اپنے اس علاقے کو جائیے اور اپنے ووٹ کا بھی استعمال کریے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو سب کو ترغیب بھی دیجیے، اور اگر آپ کے اس حلقے سے مجلس کا امیدوار نہیں ہے تو بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا ضرور کریے، اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ کے جاننے والے، آپ کی جان پہچاننے والے، آپ کے بزرگ، آپ کے رشتہ دار ضرور اس اسمبلی حلقے میں رہتے ہوں گے۔ آپ کم سے کم ان سے ایک نہیں بلکہ 5-6 مرتبہ فون پر بات کر کے ان کو بار بار ترغیب دیجیے کہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نشان پتنگ ہوگا، وہ بھی ان کو بتائیے تاکہ لوگ ابھی سے ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اختر الایمان صاحب کو پورا بہار پردیش کا مجلس نے صدر بنایا ہے، اور ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم نے پہلے اپنے سیاسی سفر کا ایک چھوٹا سا قدم بہار میں رکھا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ سیمانچل میں جو پسماندگی ہے، جو خواندگی کا تناسب ہے، جو غربت ہے، میرا ماننا یہ ہے، اور کئی نہ صرف میرا بلکہ جو بڑے بڑے معاشیات کے ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اس علاقے کو ڈیلیبریٹ جان بوجھ کر اس علاقے کو پچھڑا رکھا گیا، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ پٹنہ میں بہار پردیش کی ریاستی اقلیتی کمیشن نے 2005 میں ADRI نامی ایک بہت بڑی سنستھا ہے، تنظیم ہے، اس کے ذریعے سے پورے بہار کے مسلمانوں کا ایک سروے کروایا گیا۔ اللہ نے ہمیشہ حق کو کامیاب کیا، اور انشاءاللہ تعالی حق ہی کامیاب ہوگا۔ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں، جلد سے جلد انشاءاللہ آئے گا۔ جو لوگ آج مجلس پر الزام لگا رہے ہیں، کل یہی آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہماری تائید کرو تاکہ ہم زندہ رہ سکیں، یہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا میرے عزیز دوستو، اسی الیکشن میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اسی الیکشن میں آئے گا۔ جب تک یہ ہمارا ایجنڈا چینج نہیں ہوگا، ورنہ یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ایک مسخرے پنے کی بات کر دو، ہا کرو اور ان کو خوش کرو۔ اب ہم کو اپنے پیٹ کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، ہم کو اپنے علاقے کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہے، ہم کو اپنی آواز کو بہار کی اسمبلی میں بھجانا ہے تاکہ کوئی لڑ سکے، کوئی ان سے بحث کر سکے۔ ان چیزوں کے لیے آپ کو بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو الیکشن میں جانا ہے، اگر نہیں جا سکتے تو دعا کریے، فون کریے۔ بہار کے انتخابی عمل میں مجلس کے حصہ لینے کے اعلان سے مقامی نوجوانوں میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ برسوں سے ناانصافیوں کا سامنا کرتے آ رہے ہزاروں نوجوانوں نے اتوار کی رات صدر مجلس سے ملاقات کرتے ہوئے یہ عہد کیا کہ وہ گھر گھر جا کر مجلس کے لیے مہم چلائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نوجوانوں نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے بہار کی ترقی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں کی جاتی رہیں۔ بہار کے مسلمان تعلیمی اور معاشی طور پر انتہائی پسماندہ ہیں، لیکن اب بیرسٹر اویسی ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ صدر مجلس کی قیادت میں بہار کے مسلمانوں کے مسائل حل ہو پائیں گے۔ وہ میں نے ان کا ایڈورٹیزمنٹ میں نے پیپر میں دیکھا تھا، اور میں یہاں پہ آیا ہوں، ایکچولی ان سے ملنے آیا تھا کہ ان کی قدم بہار کے سرزمین میں پڑی ہے۔ انشاءاللہ جس طرح سے مہاراشٹر میں یہ کامیابی ہاتھ لگی ہے،
और मैं उम्मीद करता हूँ कि सीमांचल में भी उससे बढ़ के इनको कामयाबी मिले। इन्होंने अपील किया है कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और जनता से अपील करें कि वो MAI-MIM को वोट करें, और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि वहाँ की अवाम इनको सपोर्ट करेगी, वोट देगी और जिताएगी। आप लोग जाके इनके लिए काम करेंगे? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे यहाँ से हम लोग, और इनके लिए मैं यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी काम करूँगा, और इनकी मतलब कंप्लीट सपोर्ट इनको वहाँ से मिलेगी। आप मोहम्मद मुदब्बिर हसन, सीमांचल के बगल में हूँ मैं। सीमांचल के बगल में है एक छोटा सा गांव है उसियारपुर, वहाँ से हूँ मैं। उन्होंने अपील की कि जब आज से 20 साल से हमारे सीमांचल वैसे का वैसा ही है, कुछ भी तरक्की नहीं हुई, हम दवाखाना नहीं है, हॉस्पिटल में लोगों की लाइन लगी हुई है, हालांकि पूरा बिहार है, पूरा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, बिहार क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? बिहार में भी लोग हैं, वहाँ भी इंसान हैं, वहाँ भी हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ भी दवाखाना होना चाहिए। उन्होंने ये बात उठाई है, उन्होंने ये नहीं उठाया कि आप वोट मत दो कि किसको दो, उन्होंने ये उठाया कि आपको ये फैसिलिटी क्यों नहीं है, दूसरी जगह भी है ना, वहाँ बिहार में क्यों नहीं है। मैं इसलिए जाऊंगा कि मुझे हक नहीं मिला है, 20 साल से मुझे हक नहीं मिला, और मुझे उम्मीद है सर साहब से कि मुझे वो हक दिलाएंगे। जो भी है आज के दौर में हाई टेक्नोलॉजी अभी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और दीगर जो भी है, मैं सारा इस्तेमाल करूंगा, और मैं जाऊंगा भी, जाकर मैं कैंपेन करूंगा। हम लोगों का जो असल मुद्दा है डेवलपमेंट का है, और असद साहब ने सीमांचल के उसी सिलसिले में खास करके डेवलपमेंट का जो मुद्दा उठाए हैं, हम उसी पर काम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, जहाँ तक भी हो सकता है हम यहाँ से जाने के बाद जो है ना, गली कूचों में, गांव बस्ती समाज में हर जगह फिर के लोगों को एक जागरूकता पैदा करेंगे मजलिस की कामयाबी के लिए, सीमांचल की कामयाबी के लिए। आप जैसे कितने यूथ हैं जो यहाँ हैदराबाद से? हजारों की तादाद है जो गिनी नहीं जा सकती है। अगर बुलाया जाएंगे तो आप इंटरव्यू ले नहीं पाएंगे, इतनी तादाद है हम लोगों की यहाँ पे इंशाल्लाह। अभी बिहार से? मैं भी बिहार से हूँ। आपका नाम? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कौसर अली है और मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, और तकरीबन 5 ईयर से मैं यहाँ रहता हूँ, और MIM को अच्छे तरीके से मैं वाबस्ता हूँ MIM से और असद भाई से। और मैं तो ये कहूँगा कि असद भाई को पूरे बिहार में जाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो उर्दू स्पेशल और बंगला स्पेशल के लिए जो टीचिंग बहाली के लिए निकाला, उसमें जितने बच्चे अभी तक क्वालिफाई हुए हैं, अभी तक उनकी बहाली नहीं हुई है, उनको अभी तक बहाली नहीं किया गया। ये सब चीज़ों के लिए असद भाई की वहाँ पे सख्त ज़रूरत है, और इनकी नुमाइंदगी जब तक नहीं होगी, जब तक हम लोग वहाँ पे कामयाब नहीं होंगे। और डेवलपमेंट जब तक असद भाई वहाँ पे जाएंगे नहीं, जब तक अराकीन असेंबली वहाँ पे कामयाब नहीं होते हैं, हमारी डेवलपमेंट कभी नहीं होंगे। और हम तो कहेंगे कि बिहार के कोने कोने में और हर घर में मजलिस को पहुँचाना मेरा काम है, और चाहे व्हाट्सएप के जरिए पहुँचाओ या फेसबुक के जरिए पहुँचाओ। रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने वजाहत की है कि अजीमतर हैदराबाद से किसी भी राय दहिंदे का नाम फहरिस्त राय दहिंदान से हज़फ नहीं किया गया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस कायदीन की तरफ से सनत नगर हल्के से 1,30,000 राय दहिंदों के नामों को हज़फ करने के इल्ज़ाम को मुज़हिका खैस करार दिया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि एक भी राय दहिंदे ने अब तक इसका नाम फहरिस्त से हज़फ करने की शिकायत नहीं की है। उन्होंने सवाल किया कि फहरिस्त से 1,30,000 राय दहिंदों के नाम का हज़फ करना कैसे मुमकिन है। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी को फहरिस्त का मुतालिया करना चाहिए। श्रीनिवास यादव ने कहा कि राय दहिंदों के नाम हज़फ करना हुकूमत का मकसद है ही नहीं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों के गुनाहों की वजह से तेलंगाना में किसानों की खुदकुशियों के वाक़यात पेश आ रहे हैं। रियासती असम्बली के स्पीकर मधुसूदन चारी ने 23 सितंबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास के तनाजुर में पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि असम्बली इजलास के दौरान मौसर इंतजामात को क़तइयत दी जा रही है। असम्बली के अहाते में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को भी तैनात किया जाएगा। गणेश निमज्जन के लिए असम्बली इजलास के इनेकाद के सवाल पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि BAC के इजलास में हुकूमत इस सिलसिले में फैसला लेगी। इजलास में कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारों ने भी शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर की शाम गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। असम्बली के मुजव्वज़ा इजलास और दीगर उमूर पर वज़ीर आला के गवर्नर से तबादले ख्याल की
اطلاع ملی ہے۔ حکومت نے عید الاضحیٰ کے لیے تاریخ میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ 25 سپٹمبر کو عید کی تعطیل رہے گی۔ اس سلسلے میں احکام جاری کر دیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ سرکاری کیلنڈر میں عید الاضحیٰ کی تعطیل 24 سپٹمبر کو درج کی گئی تھی۔ رؤیت ہلال میں فرق آنے کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے نئے احکام جاری کیے ہیں۔ اب 25 سپٹمبر کو عید کی تعطیل دی جائے گی۔ تلنگانہ کیمسٹس اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن نے 28 سپٹمبر کو ریاست بھر میں بند منانے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بتایا کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ریاست بھر میں 700 دکانات کو مہر بند کیا گیا ہے، جبکہ 336 دکانوں کو بھی نوٹسیں جاری کی گئی ہیں۔ نمائندوں نے بتایا کہ میڈیکل شاپس مالکان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے موقف سے میڈیکل شاپ سے وابستہ ہزاروں افراد بے روزگار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میڈیکل شاپس مالکان راست طور پر رجوع ہونے والے غریب عوام کی بھی مدد کرتے ہیں اور انہیں دوائیں دیتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے ہراسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسوسی ایشن نے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ تعلیمی سال 2015-16 کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی تعلیمی امداد کا آغاز ہو گیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں 3 اسمبلی حلقوں چار مینار، چندران گٹا اور یاقوت پورہ کے قریباً 5000 سرکاری اردو میڈیم کے طلباء میں مجلس کی تعلیمی امداد تقسیم کی گئی، جس میں اسکول بیگز، بکس، نوٹ بکس، اسٹیشنری اور گائیڈز شامل ہیں۔ اس موقع پر طلباء سے اپنے خطاب میں صدر مجلس نے سالار ملت کی اس منفرد تعلیمی امداد کی اسکیم کی تفصیلات اور وجوہات سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ غریب مسلم بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کروانے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے سالار ملت نے سال 2005 میں اس اسکیم کا آغاز کیا تھا، جس کے تحت اسکول بیگز، بکس، نوٹ بکس، اسٹیشنری کے علاوہ دوسری جماعت کی امتحانی فیس، 10ویں جماعت کی امتحانی فیس اور امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو رقمی امداد بھی شامل ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران 3.5 کروڑ روپوں کی تعلیمی امداد مجلس کی جانب سے دی گئی، جس کے بہترین نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے نہ صرف اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں بلکہ قوم اور ملک کے لیے بھی اثاثہ ثابت ہوں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی، ممتاز احمد خان، احمد پاشا قادری، معظم خان اور کوثر محی الدین کے علاوہ مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد نے کاؤنٹرز پر جمع طلباء میں امداد پر مشتمل بیگز تقسیم کیے۔ سابق وزرائے اعظم اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے پوسٹل سٹیمپس کو ختم کرنے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف کانگریس قائدین نے عابدس روڈ پر واقع جی پی او کے پاس دھرنا دیا۔ گریٹر حیدرآباد کانگریس کمیٹی کی جانب سے یہ احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا تھا، جس میں صدر گریٹر حیدرآباد کانگریس ٹی ناگیندر کے علاوہ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ، سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو، سابق میئر کارتیکا ریڈی اور کئی کارکن شریک تھے۔ اس موقع پر کانگریسی قائدین نے مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت ملک کے لیے قربانی دینے والے قداور لیڈرز کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ اس موقع پر مودی کا علامتی پتلا بھی جلایا گیا۔ ٹی آر ایس رکن پارلیمنٹ بی سمن نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں کسانوں کی خودکشی سابقہ تلگو دیشم اور کانگریس حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمن نے کہا کہ بشیر باغ پر کسانوں پر کی گئی فائرنگ تلگو دیشم حکومت کی نچلی اور ظالمانہ کارروائی تھی۔ سمن نے کہا کہ مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی حکومت بھی کسانوں کی مدد میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ سمن نے سوال کیا کہ آخر تلگو دیشم حکومت نے اپنے دور اقتدار میں کسانوں کے لیے کیا کیا تھا۔ سمن نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کسانوں کے قرضوں کی معافی اور ان کی بہبود کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ، ان کے کابینی وزراء اور ٹی آر ایس ارکان مقننہ کے بیرونی دوروں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ریاست میں کسانوں کے مسائل پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ کسان ایک طرف خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن حکومت کے ذمہ دار عہدوں پر فائز افراد کے بیرونی دورے حکومت کی لاپرواہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد خاندان کو ایکس گریشیا کے معاملے میں حکومت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ کے سی آر حکومت کی ناکامی کی وجہ سے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں۔
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मदीना चौराहे के पास एहतजाजी धरना दिया, जिसकी वजह से करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक जैम हो गई। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मदीना चौराहे के पास चार मीनार से आने वाली ट्रैफिक को हाई कोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया था। इसके अलावा अफजलगंज जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को तवील मसाफत तय करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि अब तक ट्रैफिक पुलिस 3 दफ़ा रिहर्सल के नाम पर ऐसा कर चुकी है और फिर चौथी दफ़ा सड़क ब्लॉक करने पर यह एहतजाज किया गया। इस एहतजाज के बाद रास्ता बहाल कर दिया गया। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि इस सिलसिले में महकमे पुलिस के आला अहदेदारों के साथ अंदरून 2 यौम मजलिस के तमाम अरकान असम्बली एक इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसमें कायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी अवाम के मफादात को पेश नज़र रखते हुए फैसला लेंगे। इस मौके पर ACB चारमीनार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इंस्पेक्टर मौजूद थे। हमारा मकसद है ट्रैफिक आसानी से जाना, उनको कोई दुश्वारी रुकावट नहीं होना, जो दुकान वाले हैं उनके कारोबार भी होना, किसी का नुकसान नहीं होना। इसके तहत ये एहतजाज करके रास्ता खुला गया। इंशाल्लाह 2 रोज़ में मीटिंग में जो भी फैसला लेना है हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फैसला लेंगे और सबकी भलाई, सबकी हमदर्दी, सबकी सहूलत को पेश नज़र रखकर फैसला लिया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आवाम को सहूलत पहुँचाना हमारा मकसद है, चाहे वो ट्रैफिक के हो, कारोबार के हो, छोटे कारोबार हो, बंडी वाले हो, डब्बे वाले हो, सबके लिए हम सहूलत पहुँचाने की कोशिश करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। शुक्रिया। बीजेपी अरकान मुक़न्ना का इजलास फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण की क़ियादत में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में 23 सितंबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने बताया कि तेलंगाना में अवाम के मौजूदा मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई जाएगी। साईनगर वाक़े भोलकपुर में मजलिस के पार्टी ऑफिस का रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खां के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मकामी मजलिस के लीडर्स भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी की तहरीर करदा किताब फैक्ट्स ऑफ अयोध्या एपिसोड के अंग्रेज़ी तर्जुमे की रस्म इजरा उर्दू मस्कन खिलवत में अमल में आई। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मानी शंकर अय्यर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रहीम कुरैशी की किताब में पेश किए गए हक़ाइक़ का एतराफ़ किया और कहा कि एक हकीकत को रहीम कुरैशी ने पेश किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की पैदाइश का कोई तकनीकी सबूत नहीं है। इस मौके पर रहीम कुरैशी ने किताब के इक़्तिबासात शुरका के सामने रखे और बाबरी मस्जिद की हकीकत और अयोध्या तनाज़े की साजिश को बयान किया। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अयोध्या से राम का कोई ताल्लुक़ नहीं है और तुलसी की रामायण में भी कहीं उसका जिक्र नहीं मिलता कि राम की जाए पैदाइश को मुनज़्ज़म करते हुए मस्जिद तामीर की गई थी। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, फादर सैमुअल, डॉक्टर चिरंजीवी, डॉक्टर पांडू रंगाराव और नानक सिंह नश्तर ने भी खिताब किया। आलमी यौम अमन के मौके पर कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उर्दू मस्कन खलवत में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। ऑर्गेनाइजेशन के सदर सैयद अहमद हुसैनी सईदुल कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमन की बरकरारी से ही तरक्की मुमकिन है। इस मौके पर DCP साउथ जोन वी सत्यनारायणा, कैप्टन पांडू रंगाराव के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतें मौजूद थीं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात की वकालत की कि ईद और त्यौहार के मौके पर भाईचारे की रिवायात को बरकरार रखना चाहिए ताकि अमन व हम आहंगी की फ़ज़ा बरकरार रह सके। तेलंगाना टीचर्स फेडरेशन ने कबायली इलाकों में असातिज़ा को AHRA मंजूर करने का मुतालबा करते हुए संक्षेमा भवन के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी टीचर्स का मुतालबा है कि खुसूसी DSC के ज़रिए तक़र्रुआत अमल में लाए जाने चाहिए। उन्होंने स्कूल के तलबा को तिब्बी सहूलतें फराहम करने का भी मुतालबा किया। साउथ जोन पुलिस ने फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत एक कदम आगे बढ़ाते हुए 146 रोडी शीटर्स की रोडी शीट्स को बंद कर दिया है। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमला 1371 अफराद की रोडी शीट्स और हिस्ट्री शीट्स खोली गई थी। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान अच्छे चाल चलन और किसी भी तरह की शिकायत मौसूल न होने पर 146 अफराद की रोडी शीट्स को बंद करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी।
عید الاضحیٰ اور گنیش تہوار کے تحفے کے طور پر سٹی پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ چار مینار، میر چوک، فلک نما، سنتوش نگر اور دیگر زونز کے افراد کی بھی روڈی شیٹس کو بند کیا گیا ہے۔ ڈی سی پی نے کہا کہ دیگر روڈی شیٹرز کو بھی پولیس کے اس اقدام سے سبق لینا چاہیے اور اچھے چال چلن کو اختیار کرتے ہوئے سماج کی خدمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر روڈی شیٹرز اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھیں گے تو ان کے خلاف پی ڈی ایکٹ بھی لگایا جائے گا۔ اس موقع پر پولیس کے اقدام سے استفادہ کرنے والوں کو حلف بھی دلایا گیا۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب شالیمار تھیٹر کے قریب قادر پاشا نامی ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قادر پاشا کی شادی چند سال قبل ہوئی تھی اور چند دن پہلے ہی قادر پاشا نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، جس کے بعد سسرالی رشتہ دار مسلسل متوفی قادر پاشا کا پیچھا کر رہے تھے۔ اتوار کی رات اچانک جب قادر پاشا اپنی دکان بند کر کے گھر لوٹ رہے تھے، ان کی بیوی کے رشتہ دار سرفراز اور اس کے ساتھیوں نے لوہے کے راڈ سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں ایک حیرت انگیز بات یہ دیکھنے میں آئی کہ قتل کے چند گھنٹوں بعد ہی قاتل اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر چند ہی گھنٹوں بعد پولیس قاتلوں کو میڈیا کے سامنے بھی پیش کر دیتی ہے۔ پولیس تو یہ کہتی ہے کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا اور اچانک اس طرح کا قتل پیش آتا ہے اور پھر قاتلین کا فوری پولیس کے خود سپرد ہو جانا کئی شبہات پیدا کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قاتلین کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بات معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہوگی اور مجرمین کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ اور اب آخر میں نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ محکمہ برقی میں 1422 جائیدادوں پر عنقریب تقررات، دسمبر تک تقررات کا عمل پورا کر دینے حکومت کا فیصلہ۔ تہمتوں اور الزامات کی پرواہ کیے بغیر مجلس بہار کے انتخابات میں حصہ لے گی، حیدرآباد میں مقیم بہاری نوجوانوں سے صدر مجلس کا خطاب۔ ساؤتھ زون میں 146 روڈی شیٹس بند، فرینڈلی پولیسنگ کے تحت اقدام۔ رامکوٹ کے پاس 20 سپٹمبر کو پیش آئے قتل میں ملوث 4 افراد دوسرے ہی دن مبینہ طور پر خود سپرد۔ اور 28 سپٹمبر کو تلنگانہ کے تمام میڈیکل شاپس بند، حکومت پر ہراسانیوں کا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔